وار روم سے آپ کو مسلسل ہم نے اپڈیٹڈ رکھا ہوا ہے. لبنان کی کیا صورتحال ہے اوور آل. ایران کی جانب سے جو اسرائیل پر گزشتہ رات حملہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اب مشرق وسطیٰ کی صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے اور یہ جنگ کا دائرہ کار مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. جس طرح سے کل رات ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور 200 سے زائد بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے ایرانی میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران نے بڑی غلطی کی ہے. اسی پر آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کریں گی سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس وقت کیا سچویشن بنتی دیکھ رہی ہیں وہ، اور لبنان میں اس وقت کیا صورتحال ہے. مقامی صحافی بکر یونس بھی ہمیں جوائن کریں گے، اپڈیٹ کریں گے. فلسطینی صحافی اسماعیل مطر بھی ہوں گے، اور اسامہ جاوید ہمیں جو کہ سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تجزیہ دیں گے. خالد قدومی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ترجمان حماس، اور حماس کا تھنک ٹینک اس وقت کیا سوچ رہا ہے وہ بھی ہم جانیں گے. افضل رضا صاحب جو کہ ایران کی خبر رساں ایجنسی ایرنا کے اسلام آباد میں بیورو چیف ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ سے آغاز کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے گزشتہ رات ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے ہیں. سبھی انٹرنیشنل میڈیا پر یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اب اسرائیل کا متوقع رد عمل کیا ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس قسم کا سٹرائک کریں گے، لیکن جو دو اہم ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا یہ ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن جو ہونی شروع ہو گئی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، کیا اس سے جنگ اور پھیل جائے گی، شدید لڑائی ہوگی. تو ایک تو سوال یہ ہے، اس لیے کہ آج ہی ہم نے دیکھا یا سنا، رپورٹس آ رہی ہیں ابھی بھی، کہ جنوبی لیبنن میں بہت شدید لڑائی ہوئی ہے حزب اللہ اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان، جس میں کہ اسرائیلی سولجرز بھی مارے گئے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے لبنان میں، اس میں پلہ بھاری حزب اللہ کا ہے. تو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کا کیا رول ہے. ابھی تک تو امریکہ نے فل اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے اسرائیل کے لیے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل نے جو ایرانین میسائلز مار گرائے ہیں اس میں امریکہ کی مدد شامل تھی. تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت کسی مغربی ممالک نے جو اسرائیل کرتا رہا ہے اس کی مذمت نہیں کی، مگر یہ لوگ پیش ہیں اس میں کہ ایران کی مذمت کریں کہ انہوں نے میسائلز کیوں فائر کیے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں. اور مڈل ایسٹ میں ایک سوال ملیحہ لودھی صاحبہ یہ بھی جنریٹ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اس پر آپ کا تجزیہ ضرور چاہیں گے کہ اسرائیل اور ایران میں عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اسرائیل کے پاس تو ہائی ٹیک ویپنری ہے نا، وہ تو سب امریکہ اس کو سپلائی کر رہا ہے، پھر امریکہ اس کی مدد بھی کر رہا ہے، انٹیلیجنس کی مدد کر رہا ہے، اسلحہ بھیجنے کی مدد کر رہا ہے، فائنینشلی مدد کر رہا ہے. ایران کے پاس تو اس طرح کے کوئی ایڈوانٹیجز نہیں ہے، لیکن ایران کے پاس جذبہ ہے، اور وہ جذبہ ہم نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے جوابی کارروائی کی. دیکھیں اس جوابی کارروائی کا بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کو مارنا یا تباہ کرنا بلڈنگز کو جس طرح اسرائیل کر رہا ہے. ان کا بالکل یہ مقصد نہیں تھا. مقصد ان کا یہ تھا کہ ایک پیغام بھیجا جائے اسرائیل کو کہ آپ اگر اس طرح سے کریں گے. انہوں نے شہید کیے جو لیڈرز، اور حزب اللہ پہ جو پریشر ڈالا ہے انہوں نے، ظاہر لڑائی وہاں شدت سے شروع ہو چکی ہے. تو پھر ایران کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ بھی کسی قسم کی جوابی کارروائی کریں. سو یہ فیئر ضرور ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی برادری کی طرف سے کوئی سیریس کوشش ہوگی فار اے سیز فائر، یا ہم وہی دیکھیں گے جو پچھلے 1 سال سے غازہ میں دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن عملی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے کہ اسرائیل کو مجبور کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ نے اس پر انالیسس دیا ہے. اور ہمارے ساتھ افضل رضا صاحب جو کہ ایرانی صحافی ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایران کے اس متوقع رد عمل کے بعد جو اب رد عمل دیا گیا ہے اس پر ایرانی عوام کا کیا کہنا ہے اور اس وقت ایران میں کیا سوچ پائی جاتی ہے. افضل رضا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیا چل رہا ہے اس وقت ایران میں؟ ایرانی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے اور اوور آل ایران میں ایٹماسفیئر کیا ہے اس رد عمل کے بعد؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر ہاشمی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی بالکل، گزشتہ رات آپریشن وعدہ صادق 2 ٹرو پرومسز 2 آپریشن کے بعد ایران میں وہی سینٹیمنٹس، بلکہ مزید اس میں اضافہ اس لیے ہوا. اپریل آپریشن کے بعد
ایک دوبارہ اسرائیلی جارحیت میں مزید اضافہ ہمیں نظر آیا، جبکہ اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ایران اور ایرانی سیاسی اور ملٹری قیادت نے ایک ریسٹرینٹ شو کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی مغربی ممالک نے نہ صرف ایران کو کانفیڈنٹ میں نہیں لے، نہ صرف فلسطین میں سیز فائر کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ ناجائز صہیونی ریاست کی سپورٹ، ویپنری سپلائنگ، لاجسٹک سپورٹ جاری رکھا۔ گزشتہ دنوں بیروت میں مزید حالات کشیدہ ہونے کے بعد جناب سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے موقع پر یہ ضرور پاورفل جو کوارٹر تھے ایران میں، انہوں نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ اب جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، اور یہ آپریشن اسرائیل کے خلاف تمام ان جارحیتوں کے انتقام لینے کے ناگزیر بن گیا تھا۔ افضل رضا صاحب ساتھ ہی رہے گا، ترجمان حماس ہمارے ساتھ خالد قدومی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے۔ خالد قدومی صاحب، ایران کا رد عمل کا انتظار سبھی کو کیا جا رہا تھا، اب رد عمل بھی آیا ہے، بھرپور رد عمل آیا ہے۔ حماس کا تھنک ٹینک اس رد عمل کو کیسے دیکھ رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ عواموں کا خوشی ہے، غزہ میں ہو یا ویسٹ بینک میں ہو یا پورے فلسطین میں ہو، کہ پہلے بار کہ کراس بارڈر سے کوئی ایسے کیمپین یا کوئی ایسے اٹیک ہوا ہے کہ ان مجرموں کے اوپر کسی اسلامی دنیا کی طرف سے، ایران ہو یا حزب اللہ ہو یا یمن سے ہو یا عراق سے ہو، مشترکہ طور پہ کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا یہ ٹرو پرومس 2 کا جو ہے نا، کہ جس میں کافی سینسٹیو سائٹس اور سمبولک سائٹس اسرائیل کا اٹیک کر دیا ہے۔ یہ بدلہ ہے کہ 50,000 حسن نصر اللہ اور 50,000 اسماعیل ہنیہ کا ہے، کہ ہمارے لیڈرز ہیں کہ ان کی تقدیر ہے کہ عوام کے دفاع میں یہ کام کریں۔ جینوسائیڈ جو غزہ میں ہے اس کو روکنا چاہیے اور روکنا ہی پڑے گا، اور یہ تو لمبا سفر ہے، کیونکہ یہ ایروگنس ہے کہ امریکہ اس کا حامی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کھل کر کہتے ہیں کہ جی روٹ طریقے سے کہ کیسا کہ جی وہ اسرائیل کو حمایت کرنا چاہتا ہے، اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور مزید کلنگ کرنا چاہتے ہیں۔ لذا کہ ہم کہتے ہیں اونلی وے، ایک واحد راستہ ہے کہ اس جینوسائیڈ کو روکنے کا، وہ ان کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ یہ ٹھیک ہے۔ خالد قدومی صاحب، بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترجمان حماس خالد قدومی صاحب بھی موجود تھے، افضل رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ سینئر صحافی تجزیہ کار اسامہ بن جاوید ہمیں مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال پر تجزیہ بھی کریں گے۔ اسماعیل مطر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ فلسطینی صحافی ہیں، اور لبنانی صحافی بکر یونس بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ افضل رضا صاحب، جس طرح آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے، ایک بڑا ریئیکشن ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ایران کی جانب سے، اور جس طرح جشن منایا گیا ہے کل ایران کی سڑکوں پر، وہ ہم نے ویژولز بھی دیکھے ہیں۔ اب آنے والے وقت میں آپ مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ کا دائرہ کار مزید بڑھتا دیکھ رہے ہیں، یا کوئی صورتحال بنے گی جہاں یہ معاملہ ختم ہوگا؟ جی، صورتحال آلریڈی یعنی اس سے پہلے بھی کشیدگی سے کچھ آگے نکل گئی ہے یہ سچویشن۔ دیکھیں، ایرانی وزیر خارجہ نے آج اپنے لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ میں یہ کلیئر انہوں نے انڈیکیٹ بھی دے دیا کہ ہماری یہی توقع کہ آنے والے دنوں میں کشیدگی میں کمی ہو، لیکن اس میں یہی ایک کنڈیشن ہے کہ امریکہ اور اس کے الائز جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں، ان کو چاہیے ڈی ایسکلیشن کے لیے اسرائیل کو لگام دے۔ ایران کا پہلے سے ہی یہ مطالبہ تھا کہ کوئی بھی اقدام ہو جائے جس میں سیز فائر تک پہنچایا جائے، اس کی ایران بھرپور حمایت کرے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا بدقسمتی سے کسی نے ایسے کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ تو مغربی ممالک اور امریکہ جو کہ اسرائیل کے حامی ہے، اور نہ ہی خطے کے کچھ ممالک اس میں کردار ادا کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھایا۔ ابھی آپ اور میں ہم بات کریں، ایران کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر پزشکیان سرکاری دور پہ قطر روانہ ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک ایشیائی فورم کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہے۔ ایرانی پریزیڈنٹ تہران سے دوحہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر ایران کے اس بھرپور میزائل اسٹرائک کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنے سیلف ڈیفنس پہ یہ اقدام اٹھایا ہے، اور اپنا یہ اقدام خاتمے تک پہنچائے اور اس کو ایک اختتام دیا ہے۔
انہوں نے یہ انتباہ کیا کہ اسرائیل اور اس کے allies اگر کوئی بھی اقدام کرنے کی کوشش کریں تو ایران کا ظاہر بات ہے ایک رسپانس مزید اس میں سختی آئے گی. بڑا امپورٹنٹ آپ نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا ہے، اور جو ایرانی تھنک ٹینک اس وقت سوچ رہا ہے یا مزید رد عمل کا، اس پر آپ نے انالیسس دیا ہے. اور ابھی جو تازہ ترین ڈیٹیلز ہیں آپ سے شیئر کریں. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ خطے میں بے امنی کی جڑ امریکہ اور بعض یورپی ممالک ہیں. امریکہ اور یورپی ممالک کے خطے میں موجودگی کم کرنے سے جنگیں اور جھڑپیں مکمل ختم ہوں گی. امریکہ یورپی ممالک کے خطے میں موجودگی کم کرنے سے خطے کے ممالک اپنا اور خطے کا انتظام سنبھال سکیں گے. ایرانی چیف آف سٹاف محمد باقری نے کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ صہیونیوں نے ہمارے پیغام کو سمجھ لیا ہے. امریکہ نے اسرائیل کو ایران پر حملے سے نہ روکا تو ہم اسرائیل کے تمام انفراسٹرکچر پر حملہ کریں گے. یہ حملہ اسرائیل کے شہری انفراسٹرکچر اور اسٹریٹجک اقتصادی سہولیات پر بھی ہوگا. ایرانی چیف آف سٹاف کا کہنا ہے کہ امریکیوں کی درخواست پر ہم نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن نصر اللہ کا قتل ہمارے لیے بہت زیادہ تھا. ہم اسرائیل میں اقتصادی تنصیبات پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کو ترجیح دی. محمد باقری نے کہا کہ ہم نے تل ابیب میں اسرائیلی فضائیہ کے 3 اڈوں اور موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا. ہم نے ایک بیس پر بھی حملہ کیا جہاں سے حسن نصر اللہ پر حملے کے لیے تیاروں نے پرواز کی تھی. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے ذریعے امریکہ کو واضح پیغام بھیجا اور انہیں براہ راست مداخلت سے خبردار کیا. امریکہ پر واضح کیا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی صورت میں ہمارا اگلا رد عمل زیادہ سخت ہوگا. اگر اسرائیل رد عمل دیتا ہے تو بھی ہمارا اگلا رد عمل بہت زیادہ سخت ہوگا. ایران کے خلاف اسرائیل کو فضائی حدود استعمال کی اجازت دینے والا ملک خود ذمہ دار ہوگا. اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار، پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اسامہ جاوید صاحب، آپ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں. جو یہ ابھی کہا گیا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی صورت میں ہمارا اگلا رد عمل زیادہ سخت ہوگا، یہ ایران کی جانب سے ریئیکشن مزید سامنے آیا ہے، تو اوورآل کیا سچویشن بنتی دیکھ رہے ہیں آپ، اور اسرائیل کا متوقع رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت کی بقا اس جنگ کی طول پکڑنے پر ہے. جتنی دیر یہ جنگ جاری رہے گی اس وقت تک بنجامن نتنیاہو کی حکومت قائم رہ سکتی ہے. جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو اس کا بیسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ بنجامن نتنیاہو کو معزول کر دیا جائے گا، اور ورسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ انہیں جیل جانا پڑے گا. تو اس وقت معلوم یہی ہوتا ہے کہ ایران کے اس رد عمل کے بعد، جو کہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی اساسینیشنز کے بعد لیا گیا، یقیناً اسرائیل کا ایک رد عمل آئے گا. اب اس رد عمل کا کیا سکیل ہوتا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی جنگ اس پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، یا اسرائیل کے جو حمایت کار ہیں بشمول امریکہ اور یورپ، وہ کس پہ آمادہ کرتے ہیں کہ ایک ریسٹرینڈ رسپانس دیا جائے جس سے غبارے میں سے ہوا بھی نکل جائے اور کوئی بہت بڑا نقصان بھی نہ ہو. تو اس وقت تمام جو نظریں ہیں وہ مرکوز ہیں اسرائیل پہ جواب پہ. لیکن یہ بات جو اس وقت ایران نے ثابت کر دی ہے، اور 1 سال پہلے جو حماس نے ثابت کی تھی کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو جو ایک بہت بڑی ناقابل تسخیر آرمی کے طور پر پیش کر رہا تھا دنیا کے سامنے، ایسا نہیں ہے. اور اسرائیل کی دنیا کے بہترین جو نظام ہے فضائی دفاع کا، وہ چند 100 راکٹ جو ہے وہ اس کو ناکارہ کر سکتے ہیں. اور حماس نے ثابت کیا کہ ان کی جو جتنی سرحدی تنصیبات ہیں ان میں بھی خاصے خامیاں باقی ہیں. تو ایک چیز جو اسرائیل اپنے ان تمام کارروائیوں سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دنیا میں اپنے آپ کو دوبارہ ایک ایسی عالمی ملٹری پاور بنانا چاہتا ہے، اور وہ اس امیج کو دوبارہ بنانا چاہتا ہے جو کہ پچھلے 1 سال میں بار بار نہ صرف حماس بلکہ یہی بات اسماعیل مطر صاحب فلسطینی صحافی ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. جو بات اسامہ بن جاوید صاحب نے کی ہے، اسماعیل مطر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ایران کے اس ریئیکشن کے بعد اور متوقع رد عمل کیا ہو سکتا ہے اسرائیل کا؟ جی السلام علیکم. ایران کے اٹیک کے بارے میں اور اسرائیلی کی رسپانس کیا ہوگی اس کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بات بھی مینشن بھی کرنی ہے کہ اس اٹیک میں جو ایران نے کیا تھا 100 آف میزائلز جو تل ابیب تک پہنچ گیا، اسرائیل یا مقبوضہ فلسطین کی حصہ جو ہے وہ پہنچ گئی، اور اس میں کوئی کیجولیٹیز نہیں ہوئی ہے. اسرائیل کو ابھی بہانہ مل گیا ہے کہ پورا ایریا اور مڈل ایسٹ، اور بنیامین نتنیاہو نے خود ہی بولا تھا کہ
ہم اسرائیل نے ریڈ لائن کو کراس کی ہے. ریڈ لائن کراس کرنے کے مطلب یہ ہے کہ اب بھی اسرائیل اور ویسٹرن کنٹریز کہ اب بھی صحیح چانس ملا کہ پورا مڈل ایسٹ میں اسپیشلی فلسطین اینڈ سراؤنڈنگ کنٹریز کو مطلب انویڈ بھی کر سکتا ہے. فورن ٹروپس بھی آ سکتی ہے ٹو اسٹے ان دی ایریا اینڈ ٹو آکوپائی مور ایریاز. دس ول بی دا نیکسٹ اسٹیپ. آئی تھنک سو کہ اسرائیل کی نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگی کہ اور پھیل جائے اور فوراً. ایک اور سوال اسماعیل مطر صاحب، کیونکہ آپ کا بھی تعلق غزہ سے ہے. غزہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، انفارمیشن سامنے آ رہی ہے کہ بمباری کا سلسلہ یہاں پر بھی شدید طریقے سے جاری ہے. تو اگر آپ غزہ کی صورتحال الیبریٹ کر سکیں مزید. غزہ کے حالات تو وہی جاری ہے. اٹس گیٹنگ ورس. کیمپس جو بھی ہے وہ بھی سیف نہیں ہے، لیکن اسٹل کہتے ہیں کہ کیمپ زیادہ بہتر ہے. کہ آپ کو پتہ ہے جب بلڈنگ کے اندر ہوتے لوگ تو ایک ایریا میں بمباری ہوتی ہے تو 2-3 سراؤنڈنگ ایریاز بھی تباہ ہو جاتی ہے. ایسا تو کیجویلٹیز زیادہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے گھروں سے باہر اور وہ بھی نہیں جانا دے رہا واپس. مطلب جائیں گے تو بمباریاں ہو رہی ہیں. کیجویلٹیز اب بھی اراؤنڈ 42,000 42,000 لوگ شہید ہوئے فلسطین میں، غزہ میں، غزہ اسٹرپ میں. انڈر دا ریبلز بہت لوگ ہیں جو ابھی تک ان 1000 جو اس میں ابھی تک ہم کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے اسماعیل مطر صاحب، آپ نے اس بارے میں آگاہ کیا، غزہ کی صورتحال بھی آپ نے بتائی. اسماعیل مطر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اسامہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. افضل رضا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اب لبنانی صحافی بکر یونس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور لبنان میں اس وقت لبنانی تھنک ٹینک کیا سوچ رہا ہے، لبنانی حکومت کیا سوچ رہی ہے، ان سے بات کریں گے. شکراً علی وقتک یا سید بکر یونس. بعد الهجوم على إيران ما هو تفكير مركز الأبحاث اللبناني الآن؟ هناك بالفعل العديد من التصورات التي تؤكد بأن الكيان الإسرائيلي الصهيوني سيقوم بردود مختلفة على ما قامت به إيران وتحديدا في جنوب لبنان. هذه التوقعات لا تخلو من الشكوك أيضا بأن المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية سيسعيان إلى تقوية الوجود الإسرائيلي ودعمه بشكل كامل في جنوب لبنان، وهذا ما يعد أمرا خطيرا وانتهاكا صريحا لقوانين الدولية وقوانين الأمم المتحدة. لابد أن نشير أيضا إلى أن هذه المعطيات تؤكد بأن هناك توتر حقيقي في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك رفض لا يزال مستمر من قبل الكيان الإسرائيلي بالانصياع للقانون الدولي، وهذا يؤدي بشكل أساسي إلى اتساع دائرة الصراع وأيضا إلى تقويض كل عمليات السلام وعمليات التفاوض التي كان من المفترض أن تبدأ خلال الأيام الماضية، لكن يبدو أن الكيان الإسرائيلي يسعى بشكل أكيد شکراً علی وقتک یا سید بکر یونس. بکر یونس ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اسرائیل مزید قتل و غارت چاہ رہا ہے، لیکن لبنان کی طرف سے بھی جوابی کارروائیاں ضرور آئیں گی. بکر یونس نے ہمیں لبنان کی صورتحال سے آگاہ کیا. بیروت سے ہی مقامی صحافی ہیں محمد شمس الدین، اور وہ ہمیں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کریں گے اور ان سے جانتے ہیں کہ بیروت میں اس وقت وہاں کے رہائشی، وہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. شکراً علی وقتک یا شیخ محمد شمس الدین. أنت في بيروت، ما هو الوضع الحالي في بيروت دحين؟ مرحبا مبشر الهاشمي من جيو نيوز، معك محمد شمس الدين من بيروت. هذه المنطقة خلفي الضاحية الجنوبية لبيروت كانت تحتفل بالأمس خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل بعد سقوط عشرات الصواريخ في عدة مناطق بينها تل أبيب، وقد شاهدت الصواريخ تمر فوق لبنان. المنطقة اليوم يتصاعد منها الدخان بشكل كثيف بعد سلسلة غارات إسرائيلية تعتبر الأعنف منذ بدء الحرب. الوضع يتجه إلى تصعيد أكثر فأكثر. في الجنوب بدأ الالتحام البري، حيث اعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط قتيلين جراء اشتباكات مع حزب الله. لا يبدو أن الهجوم الإسرائيلي سيكبح جماح إسرائيل، وذلك لأنه وفق كل التقديرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل البطة العرجاء وهو
المصطلح الذي توصف به الإدارة الأمريكية عندما تكون خلال الانتخابات الرئاسية. لا أمريكا، لا إيران، لا هجوم إيراني ولا هجوم من العالم كله ولا أي ضغط من العالم كله يبدو أنه سيتمكن من إنهاء هذه الحرب. حزب الله تعرض لضربات قاسية جدا، ولكنه يقول أنه مستعد وباق ومستمر وسيقاوم حتى الرمق الأخير. بينما بدأت فصائل أخرى في لبنان هي عادة ما أنهت أو انتهت مسيرتها المقاومة بدأت تستعد أيضا لاجتياح بري إسرائيلي كما حصل عام 1982. الدمار هذه المرة قد يكون أكبر من حرب تموز والخسارات كبيرة جدا، ولبنان يحاول بقدر المستطاع استعمال الطرق الدبلوماسية لإنهاء الحرب والوصول إلى اتفاق هدنة على الأقل، ولكن لا شيء ينبئ بأنه شکراً محمد شمس الدین ہمارے ساتھ موجود تھے، بیروت سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ حالات بہت زیادہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا کہ جنوبی لبنان کی سرحد پر لڑائی شدید ہو گئی ہے۔ یہ بھی کہا انہوں نے کہ اس بار ہونے والی تباہی جولائی 2006 کی جنگ سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ لبنان کی صورتحال آپ نے جانی، ایران کا بھی رخ کریں گے۔ ایران کے بھی مقامی صحافی ایران کے شہر قم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مقامی صحافی محمد صالح، اور ان سے جانیں گے کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے۔ ایران کے رد عمل کے بعد ایران کے شہری سڑکوں پر موجود ہیں، جشن مناتے رہے ہیں، کیا صورتحال رہی ہے؟ صالح صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ گزشتہ رات کے بعد اب تک ایران کے شہریوں کی جانب سے ایران کے رد عمل کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ جی مبشر بھائی، اس وقت میں موجود ہوں ایران کے قم کے شہر فلک جہاد پر، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گزشتہ رات ایران نے اپنی دوسری بڑی جوابی کارروائی اسرائیل پر کی، جس آپریشن کا نام انہوں نے وعدہ صادق 2 رکھا، اور اس کے بعد تمام تر دنیا میں، خاص طور پر غزہ میں، فلسطین میں، لبنان میں، شام میں اور مسلم ممالک میں ہم نے ایک خوشی کی لہر دیکھی۔ خاص طور پر ایران میں لوگوں نے بہت زیادہ خوشی منائی، اور رات گئے لوگ سڑکوں پر آئے، اہم مقامات پر آئے اور گھومنے پھرنے کے لیے، اور کافی لوگوں نے خوشی منائی اور خوشی کا اظہار کیا۔ ایران میں خاص طور پر تہران میں، قم میں، مشہد میں، اصفہان میں، تبریز میں، شیراز میں، تقریباً پورے ایران میں لوگ جو ہے سڑکوں پر آئے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ معمول کی زندگی ایران میں چل رہی ہے، لوگوں میں کوئی خوف و ہراس نہیں ہے، اور سکولز، یونیورسٹیاں حسب معمول کھلی ہوئی ہیں، ادارے چل رہے ہیں، اور لوگ جو ہے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی تعطل کے اپنے کام کر رہے ہیں۔ جبکہ کل اسرائیل کی طرف سے جوابی کارروائی کا بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، جس کے جواب میں سپاہ پاسداران نے اور ایران کے افواج نے یہ اندیا دیا ہے کہ کوئی بھی اسرائیلی جارحیت اگر ہوگی تو ہم اس کا اس سے بھی بھرپور اور دندان شکن جواب دیں گے۔ محمد صالح ہمارے ساتھ موجود تھے ایران کے شہر قم سے، اور صورتحال سے آگاہ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ جو ایران کی جانب سے رد عمل سامنے آیا، اس کے بعد آنے والے دنوں میں کیا سچویشن بن رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال دن بدن مزید بگڑ رہی ہے، اور جیو نیوز آپ کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھا ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔